السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے کاشف کمال، میرا نام ہے عطاء الرحمن ساجد، اور آج ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کہ یہ دن کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ دن کہاں سے آیا، اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں، منفی یا مثبت، اور اسلام اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن میری ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ روم کا ایک بادشاہ 3 صدی عیسوی میں کلاڈیس دوم جو تھا، اس نے ایک تحریک شروع کی کہ جنگ میں جو شرکت کرے گا وہی شادی کروا سکے گا، یعنی نوجوان جو مرد تھے انہیں اگر شادی کروانی تھی تو انہیں پہلے جنگ میں شرکت کرنا ان پہ لازم تھا۔ یہ بادشاہ کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بہت سے نوجوانوں نے اس تحریک سے تنگ آ کر شادی کرنا جو چاہتے تھے اور جنگ میں حصہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کیتھولک چرچ کے اندر ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس سے رابطہ کیا اور رات کے ٹائم پہ چھپ چھپا کے شادیاں کرنی شروع کر دیں۔ اور وہ ویلنٹائن نامی پادری ان لوگوں کا ساتھ دیتا تھا، یعنی بادشاہ کے حکم کے خلاف جا رہا تھا۔ اس لیے جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس پادری ویلنٹائن کو اریسٹ کروا کے اسے جیل میں قید کر دیا۔ اب آگے کچھ یوں ہوا کہ جو جیلر تھا اس کی ایک بیٹی بلائنڈ تھی، نابینا تھی، اور وہ جیلر اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے اس پادری کے پاس جیل میں اپنی بیٹی کو لایا کرتا تھا۔ علاج معالجے کے دوران اس لڑکی سے اس پادری ویلنٹائن کو محبت ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن ویلنٹائن کو پھانسی دی جانی تھی اسی دن ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا اور نیچے لکھا کہ آئی ایم یور ویلنٹائن، اور ساتھ میں گلاب کا ایک پھول بھی بھجوایا۔ اب سین یہ کریٹ ہوا جو کہ بہت ایموشنل سا تھا کہ ایک طرف اسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ایک طرف وہ اس کی محبوبہ وہ خط پڑھ رہی تھی جس پہ لکھا تھا کہ آئی ایم یور ویلنٹائن، میں ہوں تمہارا ویلنٹائن، اور پورا محبت نامہ ایک لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں گلاب کا ایک پھول بھی تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس بندے کی یاد میں، ویلنٹائن کی یاد میں اس دن کو منانا شروع کر دیا، چونکہ اسے جس دن اس نے محبت کا اظہار کیا اسی دن اس کو پھانسی ہو گئی۔ تو ان کے نزدیک، اس وقت کے لوگوں کے نزدیک، یہ بہت ایک دکھی سا سین تھا، ایموشنل سین تھا، اس لیے اس کی یاد میں دن آج بھی منایا جا رہا ہے۔ جی، تو یہ تھی اس دن کی ہسٹری کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ تو عطاء الرحمن صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تمام بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو پھر جس طرح اس کو پھانسی ہوئی تھی تو پھر ان لوگوں کو بھی جو ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں تو تمام چوکیز کے اندر ایک پھانسی کا پھندا لگایا جائے اور تمام ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو وہاں پہ لٹکایا جائے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں۔ یعنی آپ کے مطابق اس کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن، تو اس کے طریقے پہ پھر چلیں جی، کہ وہ بھی محبت کا اظہار کریں ایک طرف اور دوسری طرف انہیں سزا مل جائے۔ تو بڑی اچھی یہ بات آپ نے کی ہے۔ تو اسلام اس دن کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ اسلام جو ہے وہ حیا کا درس دیتا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آغاز میں ہی بات کی کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ مسلم سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مسلم کنٹری سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک روایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا۔ سنن کبریٰ البہقی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ ان سے اجتناب کرنا ہے، ان کے تہوار سے اجتناب کرنا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو آج ہم ان کے تہواروں کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ جو تہوار ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے سے ملے ہیں انہیں ہمیں سینے کے ساتھ لگانا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں، اسلامک کنٹریز میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ دشمن ہیں ہمارے۔ کون لوگ؟ مغربی ممالک۔ یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی ریسرچ کریں تو مغربی ممالک میں اتنا اس کا پرچار نہیں کیا جاتا جتنا اسلامک کنٹریز کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اس ڈے کو منانے کے لیے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس دن کو مناؤ۔ چاکلیٹس بھی دو، کیکس بھی ایک دوسرے کو دو، پھول بھی دو، خطوط بھی ارسال کرو ایک دوسرے کو، اور کارڈز دو، ویلنٹائن کے نام کے کارڈز، محبت کے نام کے کارڈز۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مغربی کلچر تھا، انہوں نے اپنا جو ہے وہ کلچر ٹرانسفر کر دیا
ہمارے کنٹریز کے اندر. تو یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہمارے کنٹری کو اسلامک نظام کو فحش بنانا چاہتے ہیں. جی آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک, اور مجھے بہت آپ کی بات جو اچھی لگی ہے کہ یہ جو آپ نے محبت کی بات کی ہے نا, تو آپ جب یہ بات کریں تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے بندہ محبت کرتا ہے. بالکل. تو جب یہ روایت پیش کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, انس آج آپ حدیث سن کے, آج میری بات سن کے مسکرائے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی جی آج سے پہلے بیشتر حدیثوں کو سنا ہے, آپ کی زبان مبارک سے ہم نے وحی کو سنا ہے, آپ کے کلام کو سنا ہے, تو آج مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں کہ میرا قیامت والے دن جو ہے حشر آپ کے ساتھ ہوگا. تو آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں, اسوہ حسنہ ہیں, اس کے مطابق نہیں زندگی گزارتے تو پھر وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. واضح حدیث ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا. یہ اب محض کلمہ پڑھنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے تہواروں کو ماننا تو یہ تو مسلم کو زیب نہیں دیتا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اوپر بھی اس کے بہت سے منفی اثرات ہیں. کیا ہوتا ہے اس دن میں؟ فحاشی عام ہوتی ہے, سڑکوں کے اوپر لڑکیوں کو سر عام پھول دیے جا رہے ہیں, پارکس کے اندر ٹی وی شوز کے اوپر دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو پرپوز کر سکتے ہیں, بوکیز ایکسچینج کر سکتے ہیں, کارڈز ایکسچینج کر سکتے ہیں. ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں پاکستان میں وہ سب اس کی تشہیر کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سب اس طرف ہی لگے ہوئے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا, نہ دیکھنے میں آیا کہ کسی ٹی وی شو کے اوپر نکاح کو عام کرنے کی تحریک بھی چلائی گئی ہو, اس طرح کی تقریبات بھی رکھی گئی ہوں کہ نکاح کو عام کرو, شادی کو عام کرو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ناجائز محبتوں کو پھیلانے اور ویلنٹائن ڈے کو منانے کے حوالے سے تقریبات کی جا رہی ہوتی ہیں اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں. اور اس کے لیے اس دن کے آنے سے کئی مہینے پہلے ہوٹلز کے اندر بکنگ ہو جاتی ہے, رومز بک کیے جاتے ہیں, ڈیلنگ کی جاتی ہے, پروسٹیٹیوشن عام کیا جاتا ہے, اموڈیسٹی پھیلائی جاتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں سر؟ یہ دیکھیں جو آپ نے بات کی, مجھے تو پہلی بات جو آپ کی وہ بہت پیاری لگی کہ آپ نے جو بات کی ہے حیا کے حوالے سے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو 70 شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے. اور کفار کی یہ بہت بڑی سازش ہے کہ وہ مسلمانوں کی آنکھوں سے حیا ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو وہ سوشل میڈیا کا فتنہ لے کے ہیں. اب سوشل میڈیا کا فتنہ نہ ہوتا تو ویلنٹائن ڈے کہاں سے آتا؟ انہوں نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کس طرح منانا ہے اور کیا کرنا ہے. اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوں. جس طرح پہلے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی, انہیں کوئی ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا, تو اسی طرح آج بھی ہو. اور آج ہماری مسلم بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ آج حقوق کی بات کرتی ہیں, تو ان کو حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق جو اسلام نے بتائے ہیں تو ان کو مد نظر ان کو رکھنا چاہیے. بلکہ اسلام نے تو عورت کو عزت دی. اسلام کی آمد سے پہلے کیا حال تھا عورت کا اور اب اسلام کی آمد کے بعد کیا حال ہے, اس پہ ذرا غور کر لینے سے پتہ چل جائے گا کہ اب مغربی ممالک جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو حالت عورت کی اسلام کی آمد سے پہلے تھی, اس کو ذلیل کیا جاتا تھا, اس کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا, وہی حالات اب دوبارہ پیدا کیے جائیں, فحاشی کو عام کیا جائے. یہی ان کے مقاصد ہیں جو ویلنٹائن ڈے جیسے تہواروں کو منا کے یہاں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی مائیں بہنیں, اسکول گوئنگ گرلز, کالج گوئنگ گرلز, یونیورسٹی گوئنگ جو گرلز ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, اس طرح کے تہواروں کو منا کے انہیں ایک حوصلہ ملتا ہے اپنے باپ اپنے بھائی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کا کہ میں اپنی مرضی کروں گی. اس دن کو منانے کے بعد اگر آپ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں, یونیورسٹی کی لڑکیاں جا کے ابورشنز کرا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہیں. کیوں سر, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں نا کہ اب ہمارے پارکس کا ماحول کیسا بن چکا ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حیائی کو عام کرتے ہیں.
تو ہمیں سیرت طیبہ یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں آپ کے ہاتھ پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا کرتا، اور وہ نبی ہو کے عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، اور آج ہم ان کے امتی ہو کے آج لڑکے لڑکیوں کو مل رہے ہیں، انہیں گفٹس پیش کیے جا رہے ہیں، ان سے گلے ملے جا رہا ہے، تو فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ حیا کا درس دیتا ہے. اگر ہم آج ترقی کے پہنچ گئے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن دور کے اندر ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم ماڈرن دور کے اندر ہیں تو ہم نے عقاب کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا ہے، بلندیوں پہ جانا سیکھ لیا ہے، لیکن اپنی نظروں کو جھکانا نہیں سیکھا. اگر ہم آج اپنی نظروں کو جھکاتے اور ان کے اندر حیا کو باقی رکھتے تو کفار آج ہم پہ اس طرح مسلط نہ ہوتے. آج ہم نے سمندروں کی موجوں سے جو ہے وہ لڑنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن ہمیں کفار سے کس طرح لڑنا ہے، شیطان کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، اور ان کی سازشوں کو کس طرح ہم نے توڑنا ہے اور کس طرح پامال کرنا ہے. تو آج ایک مسلمان بچہ اور مسلمان فرد اس سے محروم ہے. تو آج تو چاہیے یہ تھا کہ ان کے تہوار کی ہم نفی کرتے اور ان کے تہوار کو ماننے والوں کے خلاف رد کرتے، جبکہ آج ہمارے ہی حکمران جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایسے چیزوں پہ بین لگائیں، پابندی لگائیں. تو یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ یہودیوں کے یہ کفار کے تہوار تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو پاکستانی نوجوانوں کا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی نوجوانوں کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر آپ کی ماں بہن بیٹی ہے تو آپ اس کی عزت کا خود تحفظ کریں گے. اگر آپ ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ اگر کسی بہن کو کسی بیٹی کو آپ پھول دے کے آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی بہن کو پھول دے کے آ رہا ہوں، تو اس طرح سمجھیں کہ غیر دوسرے مرد سے میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی بہن اپنی بیٹی اور ماں کو پھول دلوا رہا ہوں. تو اپنی دوسری مسلم بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے یہ بے حیائی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دی کہ ہم فحاشی کو پھیلائیں، اسے عام کریں. اسلام نے جس محبت کی اجازت دی ہے وہ میاں بیوی کی محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہے، اور بہن بھائیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے. اس محبت کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے ناجائز محبتوں کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کے نوجوانوں کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.